ہم ناول سٹارٹ کرتے ہیں حالم، جو کہ بہت خوبصورت ناول ہے۔ ہم اس کی نیکسٹ ایپیسوڈ سٹارٹ کر رہے ہیں۔ 2 ماہ بعد سڑک کے دونوں اطراف ہوٹلز کی بلند عمارتیں تھیں۔ آج آسمان پہ سیاہ بادل پھیلے تھے تو سڑک بھی ٹھنڈی چھایا کی لپیٹ میں تھی۔ بے فکر لوگ، مصروف لوگ، مضطرب لوگ سب آگے پیچھے چلتے جا رہے تھے۔ ایسے میں سبز برساتی میں ملبوس لڑکی سر کو ہڈ سے ڈھکے، جیبوں میں ہاتھ ڈالے مخالف سمت سے چلتی آ رہی تھی۔ چند گز دور ایک شیشوں سے ڈھکا ہوٹل تھا جس کے داخلی دروازے کے سامنے ایڈم کھڑا تھا۔ تالیہ نے ابھی تک اسے نہیں دیکھا تھا۔ وہ ادھر ادھر دیکھتی مگن سی قدم اٹھا رہی تھی۔ دفتر ایک چھوٹا بچہ دور سے بھاگتا ہوا اس کے قریب آیا اور اس کو کوہنی سے تھام کے روکا۔ وہ مڑ کے اس کی بات سننے لگی۔ پھر ایڈم نے دیکھا کہ اس نے سبز قمیض کی جیب سے چند نوٹ نکال کے بچے کے ہاتھ میں دیے ہیں۔ وہ بچہ بھکاری نہیں تھا مگر غریب تھا۔ پیسے لے کے فوراً بھاگ گیا۔ تو اب آپ چیریٹی بھی کرتی ہیں؟ جب وہ قریب آئی تو وہ مسکرا کے بولا۔ تالیہ نے بھی مدھم مسکراہٹ کے ساتھ کندھے اچکا دیے، وہ بھی جائز آمدنی سے۔ ہڈ کے حالے میں اس کا چہرہ مطمئن لگ رہا تھا، ہر بوجھ سے آزاد۔ بالکل، اب تو آپ انویسٹیگیٹر ہیں اور لوگ آپ کو اپنے مسئلوں کے حل کے لیے بھاری رقم دیتے ہیں، مگر آپ اچھا کرتی ہیں کہ دوسروں کی مدد کرتی ہیں۔ جانتی ہیں صدقات کیوں انسان کو اچھا محسوس کرواتے ہیں؟ وہ دونوں ایک ساتھ ہوٹل کے اندر داخل ہوئے۔ سفید مرمری فرش سے بنی لابی دوپہر کے وقت چمک رہی تھی۔ وہ ریسیپشن سے گزر کے لفٹ کی طرف جانے لگے۔ کیوں؟ اس نے دیوار پہ لگے شیشے میں اپنے ساتھ چلتے ایڈم کا عکس دیکھ کے پوچھا۔ وہ اب چیک والی قمیض نہیں پہنتا تھا، نہ اس کے بال فوجیوں کے انداز میں کٹے ہوتے تھے۔ اس نے گول گلے والی سفید شرٹ پہ پوری آستین کی سیاہ شرٹ پہن رکھی تھی جس کے بٹن کھلے تھے۔ جینز کے تسمے نیچے تسمے والے بھورے بوٹ تھے۔ بال ماتھے پہ کٹے ہوئے گرتے تھے اور ہلکی ہلکی شیو اب بھی اس کے چہرے کا حصہ بن چکی تھی، کیونکہ صدقہ انسان کو غنی کرتا ہے۔ پر اعتماد سا ایڈم اس شاندار لابی میں چلتے ہوئے ارد گرد سے بے نیاز بتا رہا تھا۔ جو اسے محبوب ہے اس کی زنجیروں سے آزاد کرتا ہے۔ پیسہ سب کو محبوب ہوتا ہے۔ انسانوں سے آپ کسی غرض کی وجہ سے محبت کرتے ہیں یا کسی رشتے کی وجہ سے، مگر پیسے سے محبت کی ایک ہی وجہ ہوتی ہے، اپنی ذات۔ صدقہ ہمارے دل کو اس محبت سے آزاد ہونا سکھاتا ہے، اور جب دل یہ سیکھ لے تو کبھی نہ کبھی وہ دوسری محبتوں سے بھی غنی ہو ہی جائے گا۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی چوٹ کر گیا تھا۔ اس کے ساتھ چلتے ہوئے سبز ہڈ والی لڑکی نے مسکرا کے اسے دیکھا۔ تمہارے فلسفوں کا مجھے علم نہیں ہے، مگر اتنا عرصہ لوگوں سے لیا ہی ہے، اب واپس دینے کا وقت ہے۔ ایڈم، خیر تم نے اس ہوٹل میں سائمن کو ابھی کیوں بلوایا؟ شام تک انتظار کر لیتے۔ اس ہوٹل کی لوکیشن اچھی ہے نا؟ لفٹ کے دروازے کھلے تو اس کی نظر سامنے لفٹ سے نکلتی 2 لڑکیوں پہ پڑی۔ وہ دونوں باتیں کرتی باہر آ رہی تھی۔ ایک اسکارف پہنے ہوئے تھی، دوسری نے نقاب اوڑھ رکھا تھا۔ دونوں کے ہاتھ میں کتابیں تھیں اور چہروں پہ آسودہ مسکراہٹیں۔ وہ رک کے انہیں دیکھنے لگی، چہرے پہ اداسی چھا گئی۔ کچھ لوگ کتنے خوش قسمت ہوتے ہیں ایڈم، نیک کام کرنا ان کے لیے کتنا آسان ہوتا ہے۔ خاندان کی حفاظت میں پرورش پائی، اللہ تعالیٰ کے دین پہ قائم رہے، عبادت کی، اچھے کام کی اور نیک نام رہے، وہ کسی کے لیے کانٹا نہیں بنتے۔ جھرجھری لے کے سر جھٹکا۔ وہ لڑکیاں اب ساتھ سے گزر کے دور جا رہی تھی۔ ایڈم نے پلٹ کے نہیں دیکھا۔ ہر شخص کا امتحان مختلف ہوتا ہے۔ بازار نیک نظر آنے والے لوگ بھی اپنے اندر ہر وقت شیطانوں سے لڑ رہے ہوتے ہیں۔ ان کے بھی غم ہوتے ہیں، وہ بھی ٹوٹتے ہیں۔ ان کے لیے بھی کچھ اچھے کام کرنا آزمائش بنا رہتا ہے۔ کسی کے لیے پردہ، کسی کے لیے زبان کے گناہ، کسی کے لیے آنکھ کی خیانتیں اور کسی کے لیے سچ بولنا۔ ہر شخص کا امتحان مختلف ہوتا ہے۔ آپ اپنا موازنہ دوسروں سے نہ کریں۔ آپ اپنی زندگی میں درست سمت میں جا رہی ہیں۔ اس نے گہری سانس لی اور غور سے ایڈم کو دیکھا۔ تم اپنی سناؤ، بدلتے جا رہے ہو؟ میں جو اصل میں تھا وہی زیادہ سے زیادہ بنتا جا رہا ہوں۔ اور وہ کیسے؟ اس کے اعتماد پہ تالیہ نے مسکرا کے اسے دیکھا اور پھر لفٹ کی طرف بڑھ گئی۔ وہ اس کے پیچھے آئے، کیونکہ جب میں امیر لوگوں کی محفلوں میں جانے لگا تو میں نے جانا کہ وہ مجھ سے بہتر نہیں ہے، اس لیے ان کی ٹیبلز پہ بیٹھ کے چھری کانٹے کی بجائے ہاتھ سے ویسے کھاتا ہوں جیسے بچپن سے کھاتا آ رہا ہوں۔ مجھے اپنے گھر کا پتہ بتانے میں شرمندگی نہیں ہوتی۔ میں ان سے کوئی بھی سوال پوچھ سکتا ہوں کیونکہ میرے پاس کھونے کو نہ اعلیٰ نوکری ہے نہ تخت و تاج۔ پارٹی چیئرمین ڈرتے ہوں گے کہ کرپٹ لوگوں سے ہاتھ نہ ملایا تو اقتدار چھن جائے گا۔ ایڈم بن محمد نہیں ڈرتا، مسکرا کے کہتا وہ لفٹ میں داخل ہوا۔ تالیہ نے بٹن پریس کیا ہی تھا کہ نکھیوں سے نظر آیا کوئی اور بھی اندر آیا تھا۔ 4th فلور۔ نووار نے موبائل پہ ٹیکسٹ کرتے ہوئے حکم صادر کیا اور پھر نگاہ اٹھا کے دیکھا تو خود بھی منجمد رہ گیا، ایسا منجمد جیسے تالیہ ہوئی کھڑی تھی۔ اس کے لب تمانکوں میں ڈھلنے لگے مگر خود کو روک دیا۔ سبز ہڈ والا سر ہلایا اور 4 کا ہندسہ دبایا۔ فاتح نے ایڈم کو جیسے دیکھا ہی نہیں، وہ صرف تالیہ کو دیکھ رہا تھا، سر سے پیر تک۔ 2-3 دفعہ دیکھا، وہ اسے مختلف لگی تھی اور تالیہ کو وہ ویسا ہی لگا تھا۔ سرمئی سوٹ، ٹائی میں ملبوس، بالوں کو جیل سے دائیں طرف سمیٹے، چہرے پہ شیو کی نلاہٹ اور تازہ دم سی مسکراہٹ لیے۔ بار ایسن نیشنل کا صدر اس کے سامنے کھڑا تھا۔ لفٹ خاموشی سے ان تینوں کو اوپر لے جاتی گئی۔ تم یہاں کیسی ہو؟ اس نے مسکرا کے اسے دیکھتے ہوئے ایک ساتھ کئی سوال کیے۔ تالیہ نے ایک مشکوک نظر ایڈم پہ ڈالی۔ لوکیشن مائی فٹ، وہ سب جانتا تھا۔ لمحے بھر کو تو ایڈم بھی گڑبڑا گیا۔ اسے معلوم تھا کہ وہ اس وقت یہی ملے گا، لیکن وہ ان کے ساتھ بغیر سیکیورٹی کے لفٹ میں داخل بھی ہو جائے گا، یہ اس کے لیے غیر متوقع تھا۔
یا شاید قسمت ان تینوں کو ایک ساتھ جوڑے رکھتی تھی۔ ٹھیک ہوں، اور آپ فاتح صاحب؟ وہ رخائی سے اس کو دیکھ کے بولی۔ لہجے کی کڑواہٹ اتنی شدید تھی کہ ایڈم نے بھویں بھینچ کے اسے گھورا۔ اب صلح کر لیں؟ میں ٹھیک ہوں۔ اچھا وہ تم سے ملاقات ہو گئی، میں تم سے کچھ پوچھنا چاہتا تھا۔ وہ موبائل اٹھائے یوں کہہ رہا تھا جیسے دونوں کے درمیان کوئی تلخی نہ ہوئی ہو اور بات ختم کر کے واپس ٹیکسٹ کرنے لگ جائے گا، جیسے تالیہ نے اس کی ساری میز کبھی نہ الٹی ہو۔ آپ کے پاس میرا نمبر موجود تھا فاتح صاحب، آپ پوچھ لیتے۔ یہ پراسیکیوٹر احمد نظام کون ہے؟ اس نے سادگی سے پوچھا اور تالیہ کے چہرے کے سارے زاویے درست ہوئے۔ جی؟ وہ ایک دم سیدھی ہوئی۔ لفٹ کے دروازے کھلے تو سفر ختم ہوا۔ فاتح باہر نکلتے ہوئے عام سے انداز میں کہہ رہا تھا، مجھے اس کی کال آئی تھی، وہ مجھ سے تمہارے حوالے سے ملنا چاہتا ہے، آج شام وہ میرے گھر آئے گا۔ کیا تمہیں کچھ اندازہ ہے کس سلسلے میں؟ وہ تو جہاں تھی وہیں رہ گئی، البتہ اسی پل فاتح نے محسوس کیا کہ ساتھ والا شخص بھی وہیں کھڑا ہے۔ نظر اٹھائی تو دیکھا وہ ایڈم تھا۔ وان فاتح خوشگوار حیرت سے مسکرایا اور ہاتھ بڑھایا۔ ایڈم، یو لک گڈ۔ ایڈم نے مسکرا کے ہاتھ تھاما۔ دونوں کے ہاتھ جدا ہوئے تو دونوں کی نظریں تالیہ کی طرف مڑیں جو ششدر کھڑی تھی۔ ان کو متوجہ پا کے وہ ذرا سنبھلی۔ آپ کے خیال میں وہ آپ سے کیوں ملنا چاہتا ہے؟ سرسری سا لہجہ بنا کے فاتح کو غور سے دیکھا، کچھ دیر کے لیے ناراضگی پس پوش ڈال دی۔ اس نے محض شانے اچکائے۔ یہ تو شام کو پتہ چل جائے گا، لیکن اگر کوئی بات ہے جو مجھے پہلے سے معلوم ہونی چاہیے تو تم مجھے بتا سکتی ہو۔ وہی ازلی دوستانہ انداز، وہی حوصلہ افزا مسکراہٹ۔ تالیہ نے تاثرات پھر سے پتھر کر لیے۔ مجھے کیا معلوم فاتح صاحب، سیاستدانوں کے ساتھ کام کرنے کی قیمت ادا کرنی پڑتی ہے۔ ایک سرکاری پراسیکیوٹر مجھ سے وہی قیمت وصول کرنا چاہتا ہے۔ خیر مجھے دیر ہو رہی ہے۔ اچھا لگا تمہیں یہاں دیکھ کے تاشا، امید ہے تم ٹھیک ہوگی۔ اس کی ساری رخائی کے جواب میں مسکرا کے اتنا کہا اور موبائل کو دیکھتا آگے بڑھ گیا۔ آپ کو ان سے صلح کر لینی چاہیے تھی۔ وہ اس پہ خفا ہوا تو تیزی سے آگے بڑھتی تالیہ نے چہرہ موڑ کے اسے دیکھا۔ تم نے جان بوجھ کے مجھے یہاں بلایا، کیوں؟ کیونکہ ایڈم تو ہمیشہ ایسا کرتا ہے۔ اس کے الفاظ پہ ماضی کی یاد کسی ہوا کے جھونکے کی طرح تالیہ کے ذہن سے ٹکرائی۔ جب وہ نیلامی کے بعد سنباؤ کی غلامی میں گیا تھا اور دونوں کی آپس میں تلخی ہو گئی تھی، تب بھی ایڈم نے ان کو جیا کے چائے خانے پہ اکٹھا کیا تھا۔ کیوں کرتے تم ایسا؟ ہمیں ناراض کیوں نہیں رہنے دیتے؟ کیونکہ دوست اسی لیے ہوتے ہیں۔ وہ سادگی سے مسکرایا۔ کچھ تھا جو اس میں بدل گیا تھا، کچھ تھا جو اس کے اندر آ گیا تھا، بے نیازی اور اعتماد، مگر سادگی کے ساتھ، نہ کوئی بناوٹی اور مصنوعی۔ مجھے ان سے صلح نہیں کرنی، اور یہ پراسیکیوٹر، میں سمجھی تھی میری جان اس سے چھوٹ گئی ہے، مگر اف، وہ غصے سے بولتی تیز تیز چل رہی تھی۔ کہاں جا رہی ہیں؟ ریستوران اس طرف ہے۔ وہ اسے سیڑھیوں کی طرف جاتے دیکھ کے حیران ہوا۔ سائمن سے تم خود ملاقات کرو، میں اس وقت یہاں نہیں ٹھہر سکتی۔ مجھے اس پراسیکیوٹر کو فاتح سے ملنے سے روکنا ہے۔ پتہ نہیں کیا کیا بول دے میرے بارے میں، وہ مجھے فراڈ سمجھے، یہ مجھے گوارا نہیں ہے۔ چیتالیہ، وہ ہکا بکا رہ گیا۔ وہ سیڑھیوں کے دہانے پہ رکی، گہری سانس لی اور اس کی طرف گھومی۔ ایڈم، تم اکیلے اس معاملے کو ہینڈل کر سکتے ہو، خود پہ یقین رکھو، مجھے جانا ہے ابھی۔ اس کے انداز میں تسلی بھی تھی اور منت بھی۔ ایڈم جان گیا کہ وہ اسے مزید نہیں روک سکتا۔ ہوڈ والی لڑکی کسی بلی کی طرح تیز تیز سیڑھیاں پھاند گئی۔ ایڈم، کیسے ہو؟ وہ ریستوران میں آیا تو سائمن سامنے ہی ایک میز پر بیٹھا تھا۔ اسے دیکھ کے مسکرا کے ہاتھ ہلایا، البتہ کھڑا نہیں ہوا۔ ایڈم بھی چہرے پہ مصنوعی مسکراہٹ سجائے اس کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ مزید کتنی ای میلز کریک کی تم نے؟ وہ دلچسپی سے پوچھنے لگا۔ ان گنت، تقریباً 50 نام مزید سامنے آئے ہیں۔ میرا خیال ہے 2 ماہ ہم نے ہانگ کانگ پیپرز نامی ٹویٹر ہینڈل کی بہت پروموشن کر لی۔ ہر روز میں ٹویٹ کرتا ہوں کہ مزید نام جلد آ رہے ہیں، اس سے پہلے لوگ اکتا جائیں، ہمیں وہ تمام نام وہاں ڈال دینے چاہیے۔ وہ اب بے چین ہو رہا تھا۔ بالکل سائمن، 2 ماہ آپ نے میرے ہینڈل کی جتنی پروموشن کی، میں اس پہ آپ کا شکر گزار ہوں، اور اسی لیے میں نے ابھی 2 منٹ پہلے شکریہ کی ویڈیو ٹویٹ کر دی ہے، اور ساتھ ہی صوفیہ رحمان کے وکلاء کی ای میلز بھی۔ کرسی پہ ٹیک لگا کے بیٹھے نوجوان کے انداز میں کچھ تھا جو سائمن کو چونکا گیا۔ وہ جو بار بار گھڑی دیکھ رہا تھا، ایک دم وقت کے سارے حساب کتاب اس کے لیے غیر ضروری ہو گئے۔ تمہارا ہینڈل؟ چونکہ اس کا پاسورڈ میرے پاس ہے تو وہ میرا ہی ہینڈل ہوا نا۔ اوہ، اور میں نے اس کا نام ہانگ کانگ پیپر سے بدل کے ایڈم بن محمد رکھ دیا ہے، ساتھ ہی اس کو ویریفائی بھی کر چکا ہوں۔ نیلا ٹک، تم کیا کہہ رہے ہو؟ میں لوگوں کو بتا چکا ہوں کہ میں اس ہینڈل کے ذریعے، سائمن غصے سے کہنے لگا، تم نے لوگوں کو صرف یہ بتایا کہ ہانگ کانگ پیپرز کے نام اس ہینڈل پہ آئیں گے، اور تمہاری اس بھرپور پروموشن کا میں نے اپنی پہلی ویڈیو میں شکریہ بھی ادا کیا ہے۔ اب تم چاہو تو اس ہینڈل کو نہ بھی پروموٹ کرو، کیونکہ اب میں ملکی اور بین الاقوامی میڈیا کی بھرپور توجہ لینے میں کامیاب ہو چکا ہوں۔ آج رات میں پہلی پریس کانفرنس کر رہا ہوں جس میں میں چند پیپرز میڈیا کو دکھاؤں گا۔ سائمن کو ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا، وہ چنبے کی اسی حالت میں تھا، اور جب اسے سمجھ آیا تو ایک منٹ، ابھی میں ایک ٹویٹ کروں کہ تم نے میرا ہینڈل چرا لیا تو جانتے ہو کیا ہوگا؟ اور جو تم نے میری سٹوری چرائی، اس کا کیا سائمن؟ ایڈم نے مسکرا کے نفی میں سر ہلایا۔ تم نے 2 ماہ ایک ٹویٹر اکاؤنٹ کی پروموشن کی، اور میں ایک نیا رپورٹر پہلی ویڈیو میں تمہارا شکریہ ادا کر رہا ہوں۔ تصور کرو اس کے بعد تم اچانک سے مجھے چور کہنے لگو تو جانتے ہو لوگ کیا کہیں گے؟
وہ آگے ہوا اور اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ لوگ کہیں گے سائمن فوسٹر ایک نوجوان صحافی سے جیلس ہو گیا ہے۔ سائمن نے جبڑا بھینچ لیا، اس کی رنگت سرخ پڑ رہی تھی۔ میں جو چاہے کہہ سکتا ہوں۔ ایڈم پیچھے ہوا اور اسی سکون سے بات جاری رکھی۔ اور بالفرض تم کہہ بھی دو کہ میں نے تمہاری سٹوری چرائی ہے تو کوئی اصلی کاپی تو ہوگی نا تمہارے پاس اس سٹوری یا ان ای میلز کی۔ سوری، یاد آیا، میں نے تو تمہیں مزید کوئی ڈاکومنٹس دیے ہی نہیں۔ اس وقت تمہارے لیے بہتر یہی ہے کہ بڑے دل سے ایک نوجوان صحافی کو اپنا کیریئر بنانے دو۔ پھر وہ اٹھا اور اپنے سینے پہ انگلی سے دستک دیتے ہوئے جتا کے بولا، ہانگ کانگ پیپرز، ایڈم بن محمد کی سٹوری ہے۔ دوری نگارہ ملایو، ایڈم بن محمد کی کتاب ہے۔ یہی سچ ہے اور اللہ سچ کا خدا ہے۔ میں اس کتاب کو ضرور چھپواؤں گا۔ اگر تم چاہتے ہو کہ ملایا کے کانٹوں کی فہرست میں تمہارا نام شامل نہ ہو تو میرے راستے کا کانٹا مت بننا۔ تو تم یہاں یہ سب کہنے آئے تھے؟ وہ چبا چبا کے بولا تو ایڈم مسکرا دیا۔ میں تمہارے چہرے کے یہ تاثرات دیکھنے آیا تھا جو دھوکہ کھا جانے والے اسکیمر کی قسمت میں لکھ دیے گئے ہوتے ہیں۔ اب دیکھ لیے سو چلتا ہوں۔ ہاتھ کو ماتھے تک لے جا کر الوداع کہا اور میز کے پیچھے سے نکل کے دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ میں تمہیں دیکھ لوں گا ایڈم، تم مجھے ابھی نہیں جانتے، پیچھے سے سائمن نے سرد لہجے میں پکارا تھا۔ وہ انسنی کر کے باہر نکل گیا۔ اس کے فون پہ رپورٹرز اور چینل والوں کی کالز پہ کالز آئی جا رہی تھیں۔ سب ایڈم بن محمد کے لائے گئے کاغذات پہ بات کرنے کے لیے بے چین تھے۔ اس وقت اگر سائمن ٹویٹ کرتا بھی تو اس کا فائدہ نہ تھا۔ عدالت سے ملحقہ عمارت میں اس وقت معمول کی کارروائیاں جاری تھیں۔ لابی کی اونچی چھت سے لٹکتے فانوس دن کی روشنی کے باعث بجھے ہوئے تھے۔ وسط میں کشادہ سیڑھیاں بنی تھیں جو کئی منزلوں تک اوپر جاتی تھیں۔ سیڑھیوں کے آس پاس جگہ جگہ بیٹھنے کے لیے صوفے اور بینچ نصب تھے۔ ایسے ہی ایک بینچ پہ سر کو ہڈ سے ڈھکے لڑکی بیٹھی تھی۔ اس کا چہرہ سپاٹ تھا اور چبھتی ہوئی آنکھیں زینوں پہ جمی تھیں جہاں سے پراسیکیوٹر احمد نظام نے نیچے اترنا تھا۔ یہ ان کی چھٹی کا وقت تھا۔ انہوں نے آفس سے نکلتے ہی سیدھا فاتح بن رامزل کی رہائش گاہ پہ جانا تھا، یہ کہ تالیہ مراد ان کو روک لے۔ پچھلے ایک گھنٹے میں وہ جتنے دوستوں سے بات کر سکتی تھی ان سے مدد مانگ کے دیکھ لی تھی۔ سب کا کہنا تھا کہ اگر وزیر اعظم صاحبہ کے آفس سے کیس کھولنے کا حکم آتا ہے تو اسے صرف دو چیزیں بند کروا سکتی ہیں، وزیر اعظم کا حکم نامہ یا پراسیکیوٹر کی موت۔ تالیہ کا دایاں ہاتھ جیب میں موجود خنجر کو محسوس کر سکتا تھا۔ اگر وہ اس خنجر کو پراسیکیوٹر کی شہ رگ میں اتار دے تو 90% امکان تھا کہ کیس رک جائے گا۔ اگر وزیر اعظم یہ کیس کسی اور کو دے بھی دیں تو نہ اگلے شخص کے پاس پراسیکیوٹر احمد نظام جیسا جذبہ ہوگا اور نہ ہی دماغ۔ کوئی امکان ہے کہ لوگ اس کیس سے ڈرنے لگ جائیں اور اس کو جلدی جلدی ٹھپ کر دیں۔ 10% امکان اس بات کا تھا کہ تالیہ مراد کو پراسیکیوٹر احمد نظام کے قتل میں ملوث سمجھا جائے، لیکن اگر وہ اپنی ایلیبی کا بندوبست کر لے تو اس امکان کو بھی رد کیا جا سکتا ہے۔ مگر سوال یہ تھا کہ کیا وہ پراسیکیوٹر کو مار سکتی تھی یا اس کو ڈسکریڈٹ کرنے کے لیے اس پہ کوئی بڑا الزام لگا کے اس کو نوکری سے نکلوا سکتی تھی؟ چند ماہ پہلے والی تالیہ مراد ہو یا حال کی تالیہ، وہ کسی کو نہیں مار سکتی تھی۔ ہاں، شہزادی تاشا جائز وجہ پہ قتل بھی کر سکتی تھی، لیکن تالیہ وہ قاتلہ نہیں تھی۔ نہ وہ اس وقت یہاں پراسیکیوٹر کو مارنے کے لیے بیٹھی تھی۔ وہ دوسرے آپشن پہ غور کر رہی تھی۔ ایک عزت دار شخص کو جاب سے نکلوانا واحد آپشن تھا جو چند ماہ قبل والی تالیہ استعمال کر سکتی تھی۔ وہ مالی کرپشن یا غیر اخلاقی حرکت کے ثبوت بنا کے انٹرنیٹ پہ ڈال سکتی تھی اور چند گھنٹوں میں پراسیکیوٹر احمد نظام کا نام خاک میں مل جاتا۔ سوشل میڈیا نے عزتوں کے ساتھ کھیلنا ویسے بھی بہت آسان بنا دیا تھا۔ ہڈ سے سر کو ڈھانکے بینچ پہ مجسمے کی طرح بیٹھی لڑکی سوچتی نظروں سے سیڑھیوں کو دیکھی جا رہی تھی۔ مگر سارا مسئلہ یہ تھا کہ انسان کو اس کے ضمیر کا واپس مل جانا بھی ایک کرش بن جاتا ہے۔ تالیہ مراد اب ان کرسڈ لوگوں میں سے ہو چکی تھی جن کو اچھائی اور برائی کے درمیان فرق کرنا آ جاتا ہے۔ اگر میں ایک آخری دفعہ کچھ غلط کر لوں اور بعد میں اندر سے تالیہ نے سر اٹھانا چاہا تو سبز ہڈ والی لڑکی نے زور سے سر جھٹکا۔ نہیں، ایڈم کہتا تھا کہ توبہ گناہ سے پہلے نہیں کی جاتی، تو کوئی گناہ آخری گناہ سمجھ کے نہیں کیا جاتا۔ برادران یوسف نے بھی یہی کہا تھا، بس ایک یہ آخری گناہ کر لیں یوسف کو مارنے کا، پھر ہم نیکوکار بن جائیں گے۔ یہ کہنا آسان تھا کہ اس گناہ کے بعد توبہ کر لیں گے، مگر کس کو گارنٹی تھی کہ اللہ توبہ کی توفیق دے دے گا، اور اگر دی تو اسے قبول بھی کرے گا۔ جو غلط ہے وہ غلط ہے۔ وہ ایک اچھے انسان کے ساتھ برا نہیں کر سکتی تھی۔ اس نے بائیں ہاتھ جیب میں ہاتھ ڈالا اور پاکٹ سائز بنگاریاں ملایو نکالی۔ اس کی برساتی کی جیب میں وہ آرام سے پوری آ جاتی تھی۔ وہ اس کتاب کو کئی دفعہ پڑھ چکی تھی، ایک نیک دل مگر بہادر شہزادی کی داستان۔ بچوں کو کورس میں اس لیے پڑھائی جاتی تھی تاکہ وہ سچ اور جھوٹ میں تمیز کر سکیں۔ آخری 3 ابواب بھی اس نے پڑھ لیے تھے۔ وہ کس نے لکھے تھے جبکہ وہ وقوع پذیر ہی نہیں ہوئے تھے؟ وہ نہیں جانتی تھی، نہ ہی اس کو ان سے سروکار تھا، کیونکہ تالیہ مراد جانتی تھی کہ اپنی قسمت سے کوئی نہیں لڑ سکتا۔ جو اس کے لیے مقدر میں لکھ دیا گیا ہے وہ اسے مل جائے گا۔
اس نے تیسرا باب کھولا، صفحے پلٹائے۔ یہ اس کا پسندیدہ منظر تھا اور یہ ایسے ہی ہوا تھا۔ ایڈم کو جانے کیسے معلوم ہوا تھا۔ ایک روز وہ مراد راجہ کے ساتھ سلطنت محل سے نکل رہی تھی اور اس کا موڈ خراب تھا کیونکہ مراد راجہ اس کو ہر روز مختلف استادوں کے پاس بھیج دیتا تھا جو اسے بہت سے علوم سکھانے بیٹھ جاتے تھے۔ وہ اس ساری مشقوں سے تنگ آ گئی تھی۔ وہاں محل کے باغیچے میں کھڑے ہوئے اس نے اپنے باپ کو سخت سست سنائی اور واپس جانے کے لیے مڑی تو مراد راجہ نے تحمل سے چند الفاظ کہے جو شہزادی تاشا نے ضبط سے سن لی اور برے منہ کے ساتھ جبراً اتالیق کے پاس ساتھ چلی گئی۔ وہ الفاظ تب اسے اچھے نہیں لگے تھے، وہ الفاظ اب اسے یاد آئے تھے۔ کتاب کھولی تو پلک جھپکتے میں اس کی سبز برساتی لمبے اور کامدار لباس میں بدل گئی جس میں موتی لگے تھے، سر پہ تاج آ ٹکا اور گھنگریالے سنہرے بال شانوں پہ گرنے لگے۔ وہ مغموم سی اس بینچ پہ بیٹھی تھی اور اس کے ساتھ مراد راجہ بیٹھا تھا۔ وہ اپنے پاجامے اور چھوٹی قمیض میں ملبوس تھا، شانوں تک آتے سیاہ بال اور ماتھے پہ بندھی سرخ پٹی آج بھی اس کے وجود کا حصہ تھی۔ عدالتی عمارت کی لابی میں وکلا اور سائلین تیز تیز اوپر نیچے آ جا رہے تھے اور وہ دونوں قدیم ملاقہ کے لوگ ان سب سے الگ تھلگ بینچ پہ بیٹھے تھے۔ تاشا نے اداس پلکیں اٹھا کے مراد کو دیکھا۔ بابا میں کیا کروں، میں تھک گئی ہوں۔ مراد مسکرائے تو اس کی آنکھوں کے گرد سانولی رنگت پہ جھریاں پڑنے لگی۔ تم اس وقت بہت کچھ سیکھ رہی ہو مگر یہ سیکھنا تمہیں نہیں تھکا رہا تو مجھے کیا چیز تھکا رہی ہے؟ یہ خوف کہ ان اسباق کا نتیجہ کچھ نہیں نکلے گا۔ اور اس سب کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ تمہیں ابھی بھی نہیں سمجھ آیا کہ میں تمہیں کیوں یہ سب سکھا رہا ہوں؟ اور پھر وہ پھر سے مسکرایا جیسے اس روز باغیچے میں یہ الفاظ کہتے ہوئے مسکرایا تھا۔ کیوں؟ اس لیے نہیں کہ تم ماہر نشانے باز بن جاؤ یا تمہیں تلوار زنی آ جائے یا تم ادب اور کتابوں کا علم جان لو۔ نہیں تاشا، میں چاہتا ہوں کہ تم صبر کرنا سیکھ لو۔ زندگی یہ تمام اسباق تمہیں صبر سکھانے کے لیے دے رہی ہے۔ اور جنگجو کا صبر جانتی ہو کیا ہوتا ہے؟ لڑائی کو وقت سے پہلے روک دینا نہیں۔ اوہو، یہ تو ڈرپوک لوگ کرتے ہیں۔ صابر لوگ جنگ کا انتظار کرتے ہیں اور جب کوئی ان سے جنگ کرنے آتا ہے تو وہ اس کا سامنا کرتے ہیں۔ جنگ سے پہلے اپنے حریف کو مار دینا یا بھگا دینا بزدلی ہے۔ یاری ضرور ہوگی مگر بزدلی ہے۔ بہادری مقابل کا سامنا کرنے کا نام ہے۔ جنگیں مار دیتی ہیں بابا۔ مر تو آدمی جنگ کے بغیر بھی جاتا ہے، کبھی طاعون سے، کبھی پہاڑ سے گرنے سے، اور جنگ میں مرنے والے بھی سارے ایک سے نہیں ہوتے۔ کچھ خوف سے بھاگتے ہوئے پیٹھ میں تیر کھا کے مرتے ہیں اور کچھ میری بیٹی۔ وہ اس کی طرف جھکا اور مسکرا کے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ کچھ اپنے مقابل کو للکار کے کہتے ہیں کہ آؤ میرا سامنا کرو۔ ایسے لوگ سینے پہ تیر کھا کے مر بھی جائیں تو عزت سے مرتے ہیں۔ اور انسان کو سب سے زیادہ ضرورت اپنی نظروں میں معتبر رہنے کی ہوتی ہے۔ اگر تم صبر اور بہادری نہیں سیکھو گی تو اپنے دشمن کی آنکھوں میں دیکھ کے لڑنا کیسے سیکھو گی؟ شہزادی نے آنکھیں بند کی اور جب کھولیں تو وہ سبز ہوڈ پہنے بیٹھی تھی۔ قدیم ملاقہ کا فسوں وقت کے غبار میں غائب ہو چکا تھا۔ سیڑھیوں سے پراسیکیوٹر احمد نظام اترتے دکھائی دے رہے تھے۔ چونکہ وہ نیچے ایک کونے میں بیٹھی تھی اس لیے ان کی طرف پشت تھی۔ اس نے ہوڈ کو مزید نیچے سرکایا تاکہ چہرہ چھپ جائے اور چبھتی ہوئی آنکھوں سے اس ادھیڑ عمر پراسیکیوٹرز کو تیز تیز زینے عبور کرتے دیکھا۔ میں ایک بہادر لڑکی ہوں پراسیکیوٹر صاحب، میں آپ سے نہیں ڈرتی۔ آپ مجھے ملایا کا کانٹا ثابت کرنے پہ تلے ہیں مگر میں ملایا کا پھول ہوں۔ میں اپنی نظروں میں معتبر ہوں۔ آپ نے جو کرنا ہے کر لیں، میں آپ کی ہر عدالت کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا، اسے کچھ نہیں کرنا تھا۔ اب جو بھی ہوگا وہ اس کا مقابلہ کرے گی۔ وہ کتاب جیب میں ڈال کے اٹھے اور مخالف سمت بڑھ گئی۔ سینے اترتے پراسیکیوٹر لمحے بھر کو رکے اور پلٹ کے اس کونے میں دیکھا۔ وہاں ایک خالی سنگی بینچ رکھا تھا۔ یوں ہی لمحے بھر کو انہیں گمان ہوا تھا کہ وہاں کوئی بیٹھا ان کو دیکھ رہا ہے۔ انہوں نے ادھر ادھر نگاہ دوڑائی۔ لابی میں لوگ مسلسل آ جا رہے تھے، آوازیں، باتیں، کہکے، شور۔ کوئی بھی ان کی طرف متوجہ نہ تھا۔ وہ سر جھٹکے آگے بڑھ گئے۔ انہیں وان فاتح کے گھر پہنچنا تھا۔ وان فاتح کی رہائش گاہ پہ وہ شام ڈھیروں سوگواریت لے کے اتری تھی۔ ڈرائنگ روم میں صرف زرد ٹیبل لیمپ روشن تھے۔ سفید بتی نہ جلانے کے باعث ماحول خوابناک اور پراسرار سا لگ رہا تھا۔ بڑے صوفے پہ فاتح رامزل ٹانگ پہ ٹانگ جمائے بازو پشت پہ پھیلائے بیٹھا سنجیدگی سے احمد نظام کو دیکھ رہا تھا۔ وہ ابھی ابھی آفس سے آیا تھا اور اس پراسیکیوٹر کو اپنے انتظار میں پایا تھا۔ اس نے بس ٹائی اتاری، باقی سرمئی کوٹ اور سفید شرٹ صبح والی ہی پہنی رکھی اور یہاں آ گیا۔ اسرا سامنے والے صوفے پہ براجمان متجسس سی دکھائی دے رہی تھی۔ غالباً احمد نظام نے ابھی تک مدعا بیان نہیں کیا تھا۔ تو آپ فاتح کی ایکس؟ اسرا نے ایکس پہ زور دیتے ہوئے کنکھیوں سے اسے دیکھا۔ چیف آف سٹاف کے بارے میں بات کرنے آئے ہیں؟ کانوں میں موتی اور خوبصورت آنکھوں میں مسکراہٹ سجائے وہ ملکہ کسی تمکنت سے اپنے شوہر کے برابر میں بیٹھی تھی۔ جی، ہمارے ڈپارٹمنٹ کو تالیہ مراد کے بارے میں ٹپ ملی تھی کہ وہ… کس نے ٹپ دی تھی؟ وہ پراسیکیوٹر سے نظریں ہٹائے بنا بولا تو احمد نظام جو ایک فائل کھول رہے تھے رک کے اسے دیکھنے لگے۔ ٹپ دینے والے کا نام سیگا راز میں رکھا جاتا ہے۔ آپ جیسے ماہر وکیل تو اس بات کو سمجھنا چاہیں گے۔ ان کے لہجے کے طنز پہ اسرا کے ماتھے پہ بل پڑے۔ کیئرفل پراسیکیوٹر صاحب، آپ اس وقت بی این کے چیئرمین سے بات کر رہے ہیں۔ میں ایک وکیل ہوں مسز اسرا اور میں ایک ساتھی وکیل سے بات کرنے آیا تھا۔ میں آپ کا ساتھی وکیل نہیں ہوں، میں تالیہ کا باس ہوں، یہ ذہن میں رکھ کے بولتے جائیے۔ مجھے ایک ڈنر پہ پہنچنا ہے۔ وہ جس طرح چپتی نظریں احمد نظام پہ جمائے سپاٹ انداز میں بولا تھا، اسرا نے چہرہ موڑ کے ایکس باکس
کہنا چاہا، مگر فاتح کے ماتھے کے بل اور چہرے کی ناگواری دیکھ کے وہ ٹھہر گئی۔ بہت بہتر۔ میں نے 2 ماہ تالیہ کے بارے میں تفتیش کی اور انہوں نے گہری سانس لے کے سامنے رکھی فائل کھولی جس میں کاغذات رکھے نظر آ رہے تھے۔ میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ وہ ایک لڑکی، ایک اسکیمر ہے، ایک کون آرٹسٹ اور ایک آرٹ تھیف۔ وہ مختلف حولیے بدل کے اپنے ٹارگٹ کے قریب جاتی ہے اور اس کے پاس سے کوئی نایاب چیز چرا لیتی ہے۔ وہ فاتح کے چہرے کو دیکھتے ہوئے مسکرا کے کہہ رہے تھے، تالیہ مراد ایک چور ہے، ایک بہروپیہ، ایک فراڈ۔ ڈرائنگ روم میں چند لمحے کے لیے موت کا سناٹا چھا گیا۔ اسرا کے ماتھے کے سارے بل غائب ہو گئے، کندھے سیدھے ہوئے، لب کھل گئے۔ آرٹ تھیف! وہ چونکی۔ تالیہ اسے جتنی بری لگتی ہو، اس حد تک خطرناک ہو سکتی ہے، اس نے سوچا بھی نہ تھا۔ ذہن میں پچھلے چند ماہ کے واقعات فلم کی طرح گھومنے لگے۔ جی، وہ نایاب آرٹ ورک کو چراتی ہے اور بلیک مارکیٹ میں بیچتی ہے۔ اس نے ساری دولت اسی طرح کمائی، اسی لیے اس کے پاس اصلی گھائل غزال تھی۔ اسرا جیسے خواب سے جاگی، اس کے ذہن کو صرف چند لمحے لگے اس ساری معلومات کو پروسیس کرنے میں، اور پھر اس کے لب مسکراہٹ میں ڈھلے۔ تو تالیہ ایک چور ہے؟ وہ حیران بھی تھی اور پرجوش بھی۔ جی، میں نے 2 ماہ اپنے بہت سے تعلقات استعمال کر کے جرائم کی دنیا کے لوگوں سے بھی چھان پھٹک کی ہے۔ معلوم ہوا ہے کہ وہ چور ہے اور کافی عرصے سے یہ کام کر رہی ہیں، بلکہ میرے ایک سورس نے تو یہ بھی بتایا کہ وہ ڈارک ویب پہ ایک اسکیم انویسٹیگیٹر کا روپ بھی دھارے ہوئے ہے۔ غالباً احمد نظام نے کاغذات سے پڑھا، حالم کے نام سے۔ فاتح اسی طرح صوفے کی پشت پہ بازو پھیلائے چبھتی نظروں سے احمد نظام کو دیکھے گیا۔ حالم کے نام پہ اس کی گردن کی گلٹی ڈوب کے ابھری، مگر تاثرات سنجیدہ رہے۔ چند لمحے وہ کچھ نہیں کہہ سکا، پھر بولا تو آواز سرد تھی، تو آپ کہہ رہے ہیں کہ تالیہ مراد خود حالم ہے؟ جی، مگر حالم ہونا اس کا جرم نہیں ہے، اس کا اصل جرم فراڈ اور چوریاں۔ اور وکیل صاحب، آپ اس کو کورٹ میں مجرم کیسے ثابت کریں گے؟ وہ وکیل کو ایسے گھور رہا تھا جیسے اسے آنکھوں سے جلا ڈالے۔ یعنی اس ساری کہانی کا کیا ثبوت ہے آپ کے پاس؟ ثبوت کی اب کیا ضرورت ہے؟ اسرا تیزی سے بولی۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے مخبروں نے بھی تالیہ کے فراڈ ہونے کی تصدیق کی ہے، مگر میرا نہیں خیال کہ کوئی تاشا کے خلاف گواہی دینے کے لیے تیار ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو وہ آج جیل میں ہوتی، مگر وہ بڑی آزادی سے گھوم رہی ہے۔ تم اس سے آج ملے تھے؟ اسرا نے چونک کے اسے دیکھا، مگر چبا چبا کے بولتا فاتح اس کی طرف متوجہ نہ تھا۔ میرا خیال ہے وکیل صاحب کہ آپ کے پاس اس کے خلاف کوئی ثبوت نہیں ہے، آپ کا کیس کمزور ہے، اور آپ یہاں اس لیے آئے ہیں تاکہ میں تاشا کے خلاف کچھ فراہم کر سکوں جس سے اس کے اوپر مضبوط کیس بن سکے، اور اس کے بدلے میں آپ میرے دامن کو داغدار نہیں ہونے دیں گے۔ فاتح صاحب، اگر آپ قانون کی مدد کرنا چاہیں تو۔ صوفیہ رحمان کے شروع کیے گئے کیس کا مقصد صرف سیاسی وکٹمائزیشن اور انتقام ہے۔ میں آپ سے ملاقات پہ اسی لیے راضی ہوا تھا کیونکہ آپ کی اچھی شہرت کے سب قائل تھے، مگر آپ کا ضمیر آپ کو یہ نہیں بتا پا رہا کہ آپ سیاسی انتقام کے لیے استعمال ہو رہے ہیں۔ احمد نظام کا چہرہ احساس توہین سے سرخ ہوا۔ میں ایمانداری سے اپنی جاب کر رہا ہوں سر، واٹ ایور۔ وہ کوٹ کا بٹن بند کرتے ہوئے اٹھا، میری پارٹی سے انگلی سے سینے میں دستک دی، یا میرے گھر سے کوئی فرد تالیہ کے خلاف آپ کی مدد نہیں کرے گا۔ وہ ہماری ورکر رہی ہے اور ہم سب اس کے ساتھ کھڑے ہیں۔ آپ مجھے کوٹ بلانا چاہیں تو موسٹ ویلکم۔ اب آپ جا سکتے ہیں۔ اسرا اس کو گھورتے ہوئے اسرا کو پکارا۔ وہ ساتھ ہی اٹھی۔ پراسیکیوٹر صاحب کو کچھ کھلانے کی ضرورت نہیں ہے، ان کی صحت کے پیش نظر ڈاکٹر نے ان کو زیادہ میٹھا کھانے سے منع کیا ہے۔ احمد نظام بدک مسکرائے فائل اٹھا کے کھڑے ہوئے۔ تالیہ کے خلاف کوئی بھی گواہی دینے کو تیار نہیں ہے، یہ درست ہے، اور اس کی فنانشل ٹرانزیکشنز میں ایک بھی جھول نہیں ہے، نہ ہی کسی چوری یا فراڈ کا سرا اس تک جاتا ہے۔ اس لڑکی نے بڑی ہوشیاری سے اپنا پیپر ورک تیار کیا ہے، مگر وہ ایک جگہ غلطی کر گئی ہے۔ اس کی اس غلطی کے گرد گھیرا تنگ کرنے میں مجھے 2 ماہ لگے ہیں۔ آپ کے لیے اچھا تھا اگر آپ وعدہ معاف گواہ بن جاتے، مگر خیر۔ اسرا اس غلطی کے لفظ پہ چونکی تھی۔ وہ استفسار کرنا چاہتی تھی، مگر پھر فاتح کے بگڑے موڈ کو دیکھ کے چپ رہی۔ وہ بس سرد مہری سے بولا، خدا حافظ، اور پراسیکیوٹر کو دروازے کی طرف جانے کا اشارہ کیا، گویا کہہ رہا دفع ہو جاؤ۔ احمد نظام دروازے تک گئے مگر رک گئے، پھر پلٹے اور مسکرا کے فاتح کو دیکھا۔ آپ تالیہ مراد کو تاشا کہہ کے پکارتے ہیں؟ یعنی آپ اس کی اس کہانی پہ یقین رکھتے ہیں؟ کون سی کہانی؟ وہ پوچھے بنا نہ رہ سکی۔ احمد نظام نے جواباً حیران ہونے کی اداکاری کی۔ آپ کو تالیہ مراد نے نہیں بتایا؟ وہ سمجھتی ہے کہ وہ 15ویں صدی ملاکا کی شہزادی تاشا ہے، اور وہ اس دنیا سے ہماری دنیا میں آئی ہے، شاید اسی لیے اس کو آپ کے سن باؤ والے مکان میں بہت دلچسپی تھی۔ طنزیہ انداز میں کہہ کے وہ آگے بڑھ گئے۔ اسرا نے تعجب سے انہیں جاتے دیکھا۔ یہ کیا ہو رہا ہے فاتح؟ وہ قدرے غصے اور قدرے حیرت سے بولی، مگر وہ برے موڈ کے ساتھ باہر نکل گیا۔ سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اس کے ذہن کے پردے میں بار بار مناظر ابھر کے غائب ہو رہے تھے۔ وہ بازار کے وسط میں کھڑا تھا، سامنے سڑک صاف تھی اور اس پہ شاہی سپاہی چمکتی تلواریں لیے چلتے آ رہے تھے۔ ان کے پیچھے سنہری اور چاندی رنگ کی بھگی تھی جس کی چھت کھلی تھی، ایسے کہ بھگی میں بیٹھی شہزادی صاف دکھائی دے رہی تھی۔
سرخ زرتار لباس پہنے، سر پہ ہیروں کا تاج سجائے، بڑی شان سے کوہنیاں اطراف میں جمائے مسکراتی ہوئی قطار میں ہاتھ باندھے کھڑی لوگوں کو دیکھ رہی تھی۔ سرخ لباس بھگی کی سیٹ پہ پھول کی طرح پھیلا تھا۔ منادی کرنے والا اس کے بارے میں لوگوں کو آگاہی دے رہا تھا اور لوگ اشتیاق سے گردنیں اٹھا اٹھا کے ایڑیاں اونچی کر کے اسے دیکھ رہے تھے۔ پھر شہزادی نے ہاتھ اٹھا کے اشارہ کیا تو بھگی بان نے بھگی روک دی۔ کسی نے لپک کے دروازہ کھولا، کسی نے نیچے پائیدان رکھا اور اسی شان سے زینیں اترتی دکھائی دی۔ فاتح نے کرب سے سر جھٹکا اور اسٹڈی میں آ کے دروازہ مقفل کیا۔ پھر وہ تیزی سے کھڑکی تک آیا اور پٹ کھول دیے تاکہ تازہ ہوا اس کے بند ہوتے ذہن کو جگانے میں کامیاب ہو جائے۔ ساتھ ہی کنپٹیوں پر ہاتھ رکھ کے آنکھیں بند کی۔ وہ مناظر بہت ٹھوس، بہت حقیقی تھے۔ وہ ایک محل کی سیڑھیاں اتر رہا تھا۔ اس کو اپنا لباس سفید کرتا پجامے جیسا نظر آ رہا تھا۔ اس کے آگے ایک فربی مائل چینی نقوش والا آدمی چل رہا تھا۔ سامنے سے وہ چلی آ رہی تھی، کامدار لباس پہنے، سر پہ تاج سجائے۔ وہ دھوپ میں چمکتی ہوئی تالیا تھی۔ اس کے ارد گرد نوجوان لڑکیوں کا جھرمٹ تھا جیسے شہزادی کی کنیزیں ہوں۔ اسے دیکھ کے اس نے سر کو مخصوص انداز میں خم دیا۔ وہ اس کے انداز پہ مسکرایا تھا۔ فاتح نے کراہ کی آنکھیں کھولی اور پیشانی پکڑ لی۔ اس کا سر بے تحاشا درد کرنے لگا تھا۔ اس نے گہرے گہرے سانس لے کے خود کو نارمل کرنا چاہا۔ یہ یادیں صرف یادیں نہ تھیں، یہ ویژن تھے اور تیزی سے ذہن میں امڑتے چلے آ رہے تھے۔ یہ کیا تھا؟ وہ کیوں تالیہ کو کسی شہزادی کے روپ میں دیکھ رہا تھا؟ ابھی پراسیکیوٹر نے شہزادی کا لفظ بولا، اس روز تالیہ نے جنگل کا لفظ بولا۔ کیا اسے کوئی ذہنی مرض لاحق ہونے لگا تھا جس کے باعث اس کا دماغ اس کے کنٹرول سے باہر جا رہا تھا، یا وہ تالیہ کو مس کر رہا تھا؟ وہ وہیں کرسی پہ نڈھال سا بیٹھ گیا اور پانی کا گلاس اٹھا کے پیا۔ طبیعت سنبھلی اور درد کم ہوا تو اندر پھیلا شور خاموش ہو گیا۔ اب کوئی ویژن، کوئی یاد، کچھ دکھائی نہ دیا، بلکہ ذہن میں پراسیکیوٹر کی باتیں گونجنے لگیں۔ اس نے فون نکالا اور حالم کے نام کی چیٹ کھولی۔ چند لمحے وہ پرانے میسیجز کو پڑھتا رہا، پھر تالیہ کی چیٹ سامنے لایا۔ بظاہر دونوں چیٹس میں کچھ بھی ایک جیسا نہ تھا، نہ سپیلنگ، نہ بات کرنے کا انداز، لیکن پراسیکیوٹر بغیر وجہ کی اتنی بڑی بات نہیں کہہ سکتا تھا۔ کیا اس کو معلوم تھا کہ فاتح نے انویسٹیگیٹر کو پیسے دیے تھے؟ مگر خیر وہ کوئی قابل جرم بات نہ تھی، لیکن اگر تالیہ حالم تھی تو وہ چونکا۔ وہ فائل چوری کا مما، وہ اسرا کا نام چھپا جانا، ملاقہ کی اس رات کا راز، کیا وہ سب تالیہ کر رہی تھی؟ وہ اتنا عرصہ تالیہ سے بات کرتا رہا تھا۔ اسے اس بات پر نہ غصہ آیا نہ ہی صدمہ۔ وہ تعجب سے مسکرا دیا۔ تالیہ مراد حالم تھی، اور پھر ایک خیال نے اس کی مسکراہٹ غائب کر دی۔ اگر پراسیکیوٹر کی کہی گئی یہ بات درست تھی تو کیا اس کی دوسری باتیں بھی درست تھیں؟ چور، اسکیمر، تالیہ ایسی نہیں تھی۔ فاتح نے سر جھٹکا، فون پہ اپنی کانٹیکٹ لسٹ کھولی اور ایک سائیکیٹرسٹ کا نمبر نکالا جس کے پاس آریانا کی موت کے بعد سے وہ اب تک متعدد بار جا چکا تھا۔ اس کی ابتر ہوتی ذہنی حالت اس بات کی غماز تھی کہ اسے ڈاکٹر کو دکھانے کی ضرورت ہے۔ اسٹوڈیو کی دیواریں اور فرش طوطے والے رنگ کی شیٹ سے ڈھانکی گئی تھی۔ رنگ اتنا تیز تھا کہ آنکھوں میں چبھتا تھا۔ ایڈم بن محمد پہلی دفعہ کسی اسٹوڈیو کے اندر آ رہا تھا اور یہ ماحول اس سے یکسر مختلف تھا جو وہ ٹی وی پہ دیکھتا تھا۔ ٹی وی اینکرز کے پیچھے مختلف رنگوں میں پروگرام کا لوگو بنا ہوتا تھا، یا اپنے شہر کے مشہور مقامات کی تصاویر، یا اسکرین پر ناظر چل رہے ہوتے تھے۔ اینکرز جس ڈیسک میں بیٹھے ہوتے تھے اس پہ بھی پروگرام کا لوگو پرنٹ ہوتا تھا، مگر وہ سب ٹیکنالوجی کا دھوکہ تھا۔ در حقیقت ڈیسک، دیواریں، فرش سب سبز ہوتے تھے اور اس سبز میں تصاویر ٹیکنالوجی کی مدد سے بنائی جاتی تھی۔ چھت البتہ نہیں دکھائی جاتی تھی۔ اپنی کرسی پہ بیٹھے ایڈم نے گردن اوپر اٹھا کے اوپر دیکھا۔ اوپر خلا تھا، چھت کافی اونچی تھی اور وہاں تاریں، کیمرہ سٹینڈز اور پولز دکھائی دیتے تھے۔ بریک سے واپسی پہ خوش آمدید، ڈائریکٹر نے کیو دیا تو سامنے بیٹھی اسکارف والی اینکر مسکرا کے کیمرے کو دیکھنے لگی۔ ایڈم نے دیکھا وہ جس کیمرے کو دیکھ رہی تھی وہاں ایک اسکرین لگی تھی جس پہ وہ ساری تحریر لکھی آ رہی تھی جو وہ بول رہی تھی۔ ابھی تک ہم ایڈم بن محمد سے صوفیہ رحمان کے بارے میں انکشافات کے متعلق بات کرتے رہے ہیں۔ اب ہم ان سے پوچھیں گے کہ یہ ای میلز ان کے ہاتھ کہاں سے لگیں۔ اینکر نے سٹول موڑ کے ایڈم کی طرف رخ کیا اور ساتھ ہی مگ اٹھا کے گھونٹ بھرنے لگی۔ کیا اس کو واقعی کافی کی طلب ہو رہی تھی، یا یہ ٹی وی والوں کا کول لگنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے؟ وہ ہولے سے کنگھارا، شکر کہ اس کو کیمرے کی بجائے اینکر کو دیکھ کے بات کرنی تھی۔ یہ مجھے اس فرم کلائیڈ اینڈ لی کے ایک وسل بلور نے دی ہے، اور صحافی کا اقتدار کے پاس رکھتے ہوئے میں اس کا نام نہیں بتا سکتا، مگر یاد رہے کہ سائمن فوسٹر، جو میرے لیے ایک بڑے بھائی اور مینٹور کا درجہ رکھتے ہیں، اس وسل بلور سے مل بھی چکے ہیں اور ان کاغذات کی تصدیق بھی کروا چکے ہیں۔ پھر بھی اگر یہ جھوٹے ہیں تو صوفیہ رحمان ان کی تردید کر دیں۔ اینکر کے سامنے بیٹھا ایڈم پورے اعتماد سے کہہ رہا تھا۔ سیاہ کوٹ جس کی آستین کوہنیوں تک فولڈ ہوئے سلے تھے اس پہ کافی اچھا لگ رہا تھا۔ پردھان منتری صاحبہ نے ابھی تک ان کاغذات پہ خاموشی اختیار کیے رکھی ہے۔ بہرحال آپ کا کہنا ہے کہ آپ کل مزید نام سامنے لا رہے ہیں؟ وہ جوش سے پوچھ رہی تھی۔
ایڈم نے دیکھا اس لڑکی کا چہرہ فاؤنڈیشن کی تہوں میں چھپا تھا اور آنکھوں پہ اتنا گہرا میک اپ تھا کہ اسے اس پہ ترس آیا۔ بیچاری، اس کے گھر والے اس کو کیسے پہچانتے ہوں گے؟ جی میں مزید نام سامنے لا رہا ہوں کل اسی وقت، اور اگر اس دوران مجھے کچھ ہو گیا تو یہ نام میرے وکیل کے پاس ہے، وہ ان کو پبلک کر دے گا۔ میں آن ایئر کہہ رہا ہوں کہ مجھے کچھ بھی ہوا تو اس کے ذمہ دار حکومت ہوگی۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ آپ کو کچھ نہ ہو ایڈم۔ بہرحال آپ کچھ عرصہ پہلے تک وان فاتح کے باڈی گارڈ بھی رہے ہیں، اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ وہ نوٹس سے پڑھ کے بولی، باڈی مین ناٹ باڈی گارڈ۔ اس نے بھی اپنا مگ اٹھایا، کول لگتے ہوئے گھونٹ بھرا، تب تک جواب سوچ لیا تھا، پھر مگ رکھتے ہوئے بولا، میرا ایک دوست ان کا باڈی مین تھا، چند دن کی چھٹی پہ گیا تو اس کی مدد کے لیے میں نے ان کے پاس کام کیا۔ تو آپ نے وان فاتح کو بطور ایک باس کیسا پایا؟ وہ مسکراتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ سربز رنگ سے اٹا کمرہ بھی خاموشی سے ایڈم کو دیکھ رہا تھا۔ انٹرویو اس سمت جا رہا تھا جس کی توقع ایڈم کو تھی۔ اس کو وان فاتح کے حق میں متسب بنا کے میڈیا پہ پیش کیا جائے گا تاکہ اس کی کریڈیبلٹی متاثر ہو۔ وان فاتح ایک اچھے باس ہیں مگر ایک آئیڈیل انسان نہیں ہے، وہ اعتماد سے کہنے لگا۔ اب اس کو کول لگنے کے لیے کافی کا مگ اٹھانے کی حاجت نہیں رہی تھی۔ وہ بہت جلدی بہت کچھ بھول جاتے ہیں۔ میں نے 11 دن بلکہ اس سے بھی کم ان کے پاس کام کیا اور وہ بار بار میرا نام بھول جاتے تھے۔ میں ایک متوسط گھرانے سے تعلق رکھتا ہوں، ناگزیر وجوہات کی بنا پہ میں آرمی میں مزید نوکری نہیں کر سکتا تھا، مجھے جاب چاہیے تھی، مگر وان فاتح اتنے بے نیاز اور خشک انسان واقع ہوئے تھے کہ میں ان سے ایک جاب تک کے لیے نہ کہہ سکا۔ لوگ سیاستدانوں کے پاس بھرتی ہو کے کیریئر بنا لیتے ہیں، کاش میں بھی اتنا شاطر ہوتا، مگر یہ میری عزت نفس کو گوارا نہیں تھا۔ اگر کلائیڈ اینڈ لی کا وہ ملازم مجھے نہ ملتا اور یہ فائز مجھے نہ دیتا اور سائمن میرا بھائی میرا دوست میرے لیے سٹینڈ نہ لیتا تو ایڈم بن محمد آج اپنے باپ کی طرح ایک دکان پہ سیلز مین ہوتا۔ میرے اس ویسل بلور دوست کا شکریہ ہے، میں نے یہ اہم کام سر انجام دیا۔ تمہارے ماں باپ کو اب تم سے خفا نہیں ہونا چاہیے بلکہ تم پہ فخر کرنا چاہیے۔ آخری فقرہ اس نے کیمرے میں دیکھ کے کہا تھا، اور ایڈم کے اپنے ماں باپ لاؤنج میں رکھے ڈبے ٹی وی کے سامنے بیٹھے بنا پلک جھپکے اسکرین کو دیکھ رہے تھے۔ اسکرین پہ نظر آتے ایڈم کا چہرہ آج سانولا نہیں تھا بلکہ روشنیوں میں چمک رہا تھا، چھوٹی چھوٹی شیو، اعلیٰ لباس اور مسکراتی آنکھیں۔ ایڈم کے پیچھے انہیں پس منظر میں ایک اسکرین پہ بہت سے مناظر چلتے نظر آ رہے تھے۔ اسکرین جس دیوار پہ لگی تھی وہ دیوار ٹی وی کے پردے پہ مختلف رنگوں سے سجی دکھائی دے رہی تھی، اور ہاں وہ لکڑی اور کرسٹل سے بنا خوبصورت ڈیسک جس پہ ایڈم کوہنی جمائے بیٹھا تھا، وہ کتنی اعلیٰ جگہ پہ بیٹھا تھا، وہ کتنے اعلیٰ عہدے پہ پہنچ گیا تھا۔ وہ ہمیشہ سے ملک کے لیے کچھ کرنا چاہتا تھا اور اب وہ کر رہا تھا۔ ایڈم کی ماں نے پلکیں جھپکائیں تو آنسو ٹوٹ کے گرنے لگے۔ پروگرام اب ختم ہو چکا تھا اور ایڈم اسکرین سے جا چکا تھا، مگر وہ دونوں اسی طرح وہاں بیٹھے تھے۔ پھر محمد صاحب کا فون بجنے لگا، دوستوں اور رشتہ داروں کی کالز، مبارکبادیں۔ وہ ایک کے بعد ایک کال وصول کرتے، خوشی سے جواب دیتے اٹھ کے باہر چلے گئے، مگر ایبو وہیں بیٹھی رہی، اسکارف اوڑھے، جھریوں زدہ چہرے والے اورنگ اصلی عورت کسی خواب کسی کیفیت میں تھی۔ میز پہ رکھا لینڈ لائن فون بجا تو وہ چونکی، آنسو صاف کیے اور ریسیور اٹھایا۔ اسے معلوم تھا کہ آگے کون ہوگا۔ بابا کا فون بزی تھا، میں نے سوچا یہاں کر لوں، تم نے انٹرویو دیکھا ہے ایبو؟ اس کا بیٹا کہہ رہا تھا۔ ایبو کا دل پھر سے بھر آیا، آنسو مزید تیزی سے گال پہ لڑکنے لگے۔ ہاں ایڈم، سب تمہاری ہی بات کر رہے ہیں، وہ گلوکیر آواز میں کہنے لگی۔ سب کہہ رہے ہیں کہ ایڈم بن محمد کے انکشافات درست ہیں، کیونکہ وہ کمپنی جو بھی ہے اس نے تردید نہیں کی۔ کسی کا نام ہانگ کانگ پیپرز میں آ جانا کتنی بڑی بات تھی۔ ایبو کو اس سے کوئی سروکار نہ تھا، بس اسے اتنا معلوم تھا کہ کرپشن کے ثبوت اس کا بیٹا سامنے لایا، اور اس وقت بڑے بڑے چینلز پہ اس کے بیٹے کا چہرہ دکھائی دے رہا تھا۔ ایڈم نے ایبو سے بات ختم کر کے فون جیب میں ڈالا اور ٹی وی چینل کی اونچی عمارت سے باہر نکل آیا۔ سامنے دو رویہ سڑک پہ ٹریفک رواں دواں تھا، رات پھیل چکی تھی مگر اسٹریٹ پولز اور گاڑیوں کی ہیڈ لائٹس نے سارے میں روشنی کر رکھی تھی۔ وہ جینس کی جیبوں پہ ہاتھ ڈالے سر جھکائے سڑک کنارے چلنے لگا۔ ٹھنڈی ہوا بار بار اس کے سیاہ کوٹ کو پیچھے کی طرف اڑانے کی کوشش کر رہی تھی۔ دفتن اس کے ہونٹوں پہ شرارتی مسکراہٹ پھیلی۔ اس نے چلتے ہوئے فون نکالا اور تالیہ کا نمبر ملایا۔ وہ باس ون سائمن کے پاس اسے تنہا چھوڑ گئی تھی۔ کوئی بات نہیں، ایڈم نے اسے معاف کر دیا تھا۔ ہیلو، کافی دیر بعد تالیہ کی آواز سنائی دی، کسی بھی جوش سے آ رہی آواز۔ آپ نے میرا انٹرویو دیکھا؟ وہ بے تابی اور خوشی جھلکاتے انداز میں پوچھنے لگا۔ آف کورس ایڈم، میں نے دیکھا، اور بس پتہ ہے مجھے ہر چینل سے فون پہ فون آ رہے ہیں۔ آج کا شو تو اتنا اچھا گیا کہ اینکر کہہ رہی تھی کل میں وہ انکشافات اس کے ہی شو میں کروں۔ گڈ۔ اور آپ نے دیکھا کہ کس طرح انہوں نے مجھے فاتح صاحب کا باڈی مین ہونا یاد دلایا؟ ہاں، اور آپ کو میرا کون سا جواب پسند آیا؟ وہ سڑک کنارے چلتا وہ مسکرا کے بے قراری سے پوچھ رہا تھا۔ سارے ہی اچھے تھے ایڈم، تم سب کچھ اچھے سے سنبھال رہے ہو۔
ایک درخت کے قریب ایڈم رک گیا، اس کی مسکراہٹ معدوم ہونے لگی، بمیں بھیج گئیں، سارے اچھے نہیں تھے، میں ایک دو جگہ گڑبڑا گیا تھا، میرا مطلب تھا آپ نے میرا انٹرویو دیکھا ہی نہیں۔ وہ افسوس اور بے یقینی سے بولا، آپ مجھے سائمن کے پاس اکیلا چھوڑ کے چلی گئی۔ میں نے کچھ نہیں کہا، مگر یہ انٹرویو میرے لیے بہت اہم تھا، میں نے آپ کو اتنے میسج کیے، یاد دلایا، مگر آپ صدمے سے اس کا چہرہ سرخ ہونے لگا۔ اوہو، میں یوٹیوب پہ دیکھ لوں گی، میں اصل میں تھوڑی رہنے دیں، اب بھی دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دوست اس لیے نہیں ہوتے چیتالیہ کے، خیر دوست تو شاید کچھ بھی نہیں ہوتے، ایک میرے ماں باپ ہی تھے جنہوں نے انٹرویو دیکھا۔ سچ کہتے ہیں خون پانی سے گاڑھا ہوتا ہے، آپ بس اپنے کام نپٹائیں۔ اس نے فون کان سے ہٹا دیا اور زور سے پاور بٹن دبا دیا، پھر سر جھٹک کے آگے بڑھ گیا، لب ابھی تک بھینچ رکھے تھے اور ماتھے پہ بل تھے۔ غصہ زیادہ تھا یا شاید صدمہ، وہ جو بھی کر لے، چاہے شاہی مورخ بھی بن جائے، بادشاہوں کے محلات میں اٹھنے بیٹھنے لگ جائے، رہے گا ایک شاہی نوکری۔ چیتالیہ کے پاس اتنا وقت بھی نہیں تھا کہ وہ اس کی اتنی بڑی خوشی میں شریک ہو کے۔ زور سے کوئی بھاری شے اس کے سر پہ لگی تھی، ایڈم تیورا کے اوندھے منہ فٹ پاتھ پہ گرا، لمحے بھر کو اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا، پھر بدقت اس نے پلکیں جدا کرنی چاہییں، ہر شے سلو موشن میں ہوتی دکھائی دے رہی تھی۔ دو آدمی ہاکی سٹکس لیے کھڑے تھے، دونوں گنجے اور تنو مند تھے، ایک کے بازوؤں پہ ٹیٹو صاف نظر آ رہے تھے، وہ دونوں مخالف سمتوں سے اس کو ہاکی سٹکس سے پیٹ رہے تھے۔ ایڈم کا دماغ بار بار اندھیروں سے ابھر کے ڈوبنے لگتا، اس نے ہاتھ ہلانے چاہے مگر سر کی چوٹ شدید تھی، جسم مفلوج ہو چکا تھا۔ ایک نے چند ضربیں لگائیں اور رک گیا، دوسرے نے زور سے بوٹ سے ٹھوکر ماری اور پھر گھٹنوں پہ ہاتھ رکھ کے اس کے اوپر جھکا۔ ایڈم نے بند ہوتی آنکھوں سے اس کا چہرہ دیکھا۔ تمہارا بھائی، تمہارا مینٹور، سلام کہہ رہا تھا۔ اسی کے ساتھ دوسرے نے زور سے ہاکی اس کے سر پہ ماری، سلو موشن فلم ختم ہوئی، خون کی نمی، درد کی شدت اور گھپ اندھیرا۔ ایڈم کی آنکھیں بند ہو گئیں۔ کوئی اس کے قریب تیز آواز سے بولا تھا جو اس نے ایک دم ہڑبڑا کے آنکھیں کھولی، اور آنکھیں کھولتے ہی ایڈم کا ہاتھ فوراً جیب تک گیا، جیسے وہ حملہ آوروں کے مقابلے میں پستول نکالنا چاہتا تھا، مگر اس کا ہاتھ بندھا ہوا تھا، وہ جیب تک نہیں پہنچ سکتا تھا۔ ذہن کے کسی ناک خانے میں کسی نے سرگوشی کر کے بتایا کہ پستول تو قدیم ملاقہ میں کھو چکا تھا، مگر وہ بندھا ہوا کیوں ہے؟ کیا حملہ آور اسے مار چکے ہیں یا اسے اغوا کر چکے ہیں؟ اس نے پلکیں جھپکائیں، تیز روشنی چھٹنے لگی، بازو کے جکڑے جانے کا احساس شدید ہوا۔ آرام سے، اس تسلی امیز آواز کو ایڈم لاکھوں میں پہچانتا تھا۔ اس نے ذرا سر ترچھا کیا، پلکیں بے یقینی سے جھپکائیں، چند لمحوں میں سارا منظر واضح ہو گیا۔ وہ ہسپتال کے بیڈ پہ لیٹا تھا، یہ ایک بڑا سا پرائیویٹ روم لگتا تھا، اے سی چلا تھا، دیوار پہ ٹی وی اسکرین نصب تھی، اس کے سر اور دائیں بازو پہ پٹیاں بندھی تھیں، ایک آنکھ سوجی ہوئی نیلو نیل تھی، گو کہ وہ خود بھی اپنی شکل نہیں دیکھ سکتا تھا۔ بیڈ کے پاؤں والی طرف کرسی پہ تالیہ بیٹھی تھی، سبز ہوڈ گردن پہ پیچھے گرائے، سیاہ بالوں کو ہیئر بینڈ سے پیچھے کیے، وہ سینے پہ بازو لپیٹے سکون سے اسے دیکھ رہی تھی۔ دوسری طرف کرسی کو بیڈ کے قریب لا کے ایبو بیٹھی تھی، ایڈم کا ہاتھ اس نے اپنے ہاتھوں میں لے رکھا تھا اور آنسو مسلسل گراتی وہ کچھ پڑھ کے اس پہ پھونک رہی تھی۔ ایڈم نے نگاہیں مزید ترچھی کیں تو ایبو کے قریب اس کا باپ بھی کھڑا تھا۔ کیا ہوا تھا؟ اس نے خراب گلے کی اسی آواز میں پوچھا۔ لوکل پولیس کو تم سڑک پہ زخمی حالت میں ملے تھے، انہوں نے تمہارا فون آن کیا تو میری کال آتے دیکھی، وہ سنجیدگی سے بتا رہی تھی، وہ تمہیں ہسپتال لے آئے اور میں نے تمہارے پیرنٹس کو بلا لیا، داتن بھی یہی رات یہیں تھی، وہ ابھی گئی ہے، تم تقریباً 8 گھنٹے سے یہاں ہو، فکر نہ کرو، زیادہ چوٹیں نہیں آئیں، پٹیاں باندھنی پڑیں گی مگر پلستر وغیرہ نہیں لگے گا۔ آپ کا بہت شکریہ میڈم، محمد صاحب قدرے تلخی سے اس کو دیکھ کے بولے کہ آپ اس کو ہسپتال لے آئیں اور یہ کمرہ بک کروا دیا، مگر ہمیں مزید آپ کی عنایت کی ضرورت نہیں ہے، نہ ہم یہ کمرہ افورڈ کر سکتے ہیں، ویسے بھی آپ بڑے لوگوں کی دوستی نے میرے بیٹے کو اس حال تک پہنچایا ہے، اب ہمیں اس کو گھر لے جانے دیں۔ وہ شہرت، وہ تعریفیں، وہ اسٹوڈیو کی روشنیوں کی چکا چوند رات تک انہیں اچھی لگی تھی، مگر ایڈم کی یہ حالت اگر اس کی قیمت تھی تو نہ بھئی، وہ ایک سیلز مین ہی اچھے تھے، وہ اپنی چھوٹی سی دنیا میں ٹھیک تھے۔ بابا، ایڈم نے نرمی سے انہیں ٹوکا، چیتالیہ کہ اس میں کیا قصور، یہ میری اپنی چوائس تھی۔ وہ بدقت بول رہا تھا، آنکھوں میں اداسی تھی، اور یہ سب سائمن نے کروایا ہے، جس نے بھی کروایا ہے، اب تم بس کرو اس قصے کو، کل سے میری دکان سنبھالو۔ وہ پریشانی اور خفگی سے کہہ رہے تھے، ہمیں یہ بڑے لوگوں والی زندگیاں راس نہیں آتی بیٹا، آپ کو لگتا ہے بڑے لوگ بڑے پیدا ہوتے ہیں؟ کرسی پہ بیٹھی ہوئی لڑکی بڑے صبر سے پوچھنے لگی، میڈم میں آپ سے بحث نہیں کرنا چاہتا۔ وہ رخ موڑے تالیہ کی طرف پشت کیے ہوئے تھے، ایبو خاموشی سے اس کا ہاتھ تھامے کچھ پڑھ کے دم کر رہی تھی۔ کوئی بھی بڑا آدمی پیدا نہیں ہوتا، جن کو امیر ماں باپ کی بے تحاشا دولت مل جائے، ان کو بھی اس دولت کو قائم رکھنے کے لیے بہت سی مشکلات سے گزرنا پڑتا ہے، آسانی سے تو کچھ نہیں ملتا محمد صاحب۔ یہ ایڈم کے کیریئر کی پہلی مشکل تھی، اگر یہ اس پہ ہار مان لے تو یہ وہاں کیسے پہنچے گا جہاں اس کو پہنچنا ہے؟ میں ہار نہیں مان رہا، وہ قدرے خفگی سے بولا، مگر تالیہ اس کی طرف متوجہ نہیں تھی۔ سارے بڑے لوگ ایک جیسے نہیں ہوتے۔ جب ایڈم کی ایبو نے بڑے لوگوں کی محفل میں ایڈم کے تایا کا خواب سنایا تھا تو سارے بڑے لوگ ہنسے تھے،
صرف میں نے آمین کہا تھا۔ آج وہ وقت آ گیا ہے جب ایڈم دنیا کے بادشاہوں اور حکمرانوں سے زیادہ طاقتور ہے۔ اس وقت ایڈم کو سچ بولنا ہوگا۔ کمرے میں سناٹا چھا گیا۔ ایبو نے چونک کے اسے دیکھا۔ محمد صاحب ناراضگی سے رخ موڑے کھڑے تھے اور ایڈم وہ بالکل دنگ رہ گیا۔ 3 چاند والے جزیرے کے خزانے کا راز پا لینا اس خواب کی تعبیر نہیں تھا ایڈم، وہ اس کو دیکھ کے مسکرا کے کہہ رہی تھی۔ تمہارے تایا کے خواب کے مطابق تمہیں زمین میں چھپے خزانوں کا وہ راز ملنا تھا جو تمہیں بادشاہوں اور حکمرانوں سے زیادہ طاقتور بنا دے۔ اس وقت تمہاری لسٹ میں کن لوگوں کے نام ہیں؟ عرب شہزادوں اور کئی ملکوں کے وزرائے اعظم کے۔ وہ خواب کسی کیفیت میں بولا، اور ان سب حکمرانوں نے کرپشن کا پیسہ آف شور کمپنیوں میں چھپا رکھا ہے۔ ان کے خزانے ہانگ کانگ میں چھپے ہیں۔ تمہیں خزانے نہیں ملنے تھے، صرف ان کا راز ملنا تھا، اور آج تم ان سب سے زیادہ طاقتور ہو۔ وہ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے کیونکہ یوں ان کا نام سامنے آئے گا۔ سائمن بھی صرف تمہیں ڈرا دھمکا سکتا ہے، مار نہیں سکتا۔ اگر اس وقت تم ان حکمرانوں سے ڈیل کر لو، ان کے آف شورز راز نہ بتاؤ تو تم کتنی دولت کما سکتے ہو جانتے ہو؟ سفید دیواروں والا کمرہ سناٹے میں ڈوبا تھا۔ ایڈم بنا پلک جھپکے کرسی پہ بیٹھی تالیہ کو دھیرے دھیرے بولتے سن رہا تھا۔ اگر تم سچ بولو تو دنیا جان جائے گی کہ نئے دور کے بادشاہ نئے دور کے کاغذی سونے کو فائلوں کے صندوقوں میں بھر کے کاغذی جزیروں میں کیسے چھپاتے ہیں۔ میرے فاتح اور تمہارے سر پہ پھیرتے اس ہما کا مطلب حکمرانی ملنا نہیں تھا۔ ہما وہ پرندہ ہے جو جلنے کے بعد اپنی راکھ میں سے دوبارہ اٹھ کے کھڑا ہوتا ہے۔ ایسے پرندے اب نہیں پائے جاتے، ایسے لوگ بھی اب کم ہی پائے جاتے ہیں۔ میرا ہما، اس نے تھوک نگلا اور مسکرا کے کہتی گئی، میرا دل راکھ ہو جانے کے بعد اس میں سے دوبارہ زندہ کھڑا ہونا تھا، تباہی کے بعد نئی زندگی شروع کرنا۔ تمہارا ہما بھی اس خوفناک آگ میں سے گزر کے تمہیں ملے گا، اور ان کا ہما کیا ہے میں نہیں جانتی، مگر ہم تینوں کو کوئی خزانہ کوئی حکمرانی نہیں ملنے والی۔ ہمیں صرف اپنے نئے راستوں کا تعین کرنا ہے، فیصلہ تمہارا ہے۔ وہ تینوں اب اسے دیکھ رہے تھے، بیڈ پہ پٹیوں میں جکڑے ایڈم کا چہرہ بے یقینی اور سوگواریت میں ڈوبا تھا۔ اسے اپنی ماں کا اس خواب کا بار بار ذکر کرنے پہ واقعی شرمندگی ہوتی تھی، مگر دل کو ایک امید سی تھی کہ کبھی نہ کبھی وہ بھی خزانوں کا مالک بنے گا۔ مگر سچے خوابوں کی تعبیر بہت ہی ٹرکی چیز ہے، یہ پوری ہو کے بھی ادھورے قصے چھوڑ جاتی ہے۔ بالآخر اس نے نڈھال سی گہری سانس لی۔ میرے پاس کوئی چوائس نہیں ہے، ایڈم سچ بولے گا اور ساری دنیا کو ان لوگوں کے اصلی چہرے دکھائے گا۔ گڈ۔ وہ ایک دم تیزی سے اٹھی اور بڑے تحمل سے مسکرا کے اس کے ماں باپ کو دیکھا۔ آپ دونوں ذرا دیر کے لیے باہر چلے جائیے، ویسے بھی جذباتیت میں کافی وقت ضائع ہو چکا ہے، ہمیں اس وقت اہم کام کرنے ہیں۔ شکریہ۔ اور آگے بڑھ کے دروازہ کھول دیا۔ ان دونوں نے پہلے اس لڑکی کو دیکھا اور پھر ایڈم کو، جس نے آنکھیں پر جھکا کے انہیں تسلی دی۔ محمد صاحب ابھی تک خفا تھے مگر چپ تھے، اور ایبو آنسو صاف کر رہی تھی۔ دونوں نکلنے لگے تو تالیہ نے پیچھے سے پکارا، اور بائی دا وے میں اس روم کا بل میں نہیں دے رہی، ایڈم خود دے گا، اور دروازہ کھڑاک سے بند کر دیا۔ ایڈم نے حیرت سے اسے دیکھا، اور میرے پاس اتنے پیسے کہاں سے آئے؟ اب آ جائیں گے۔ اس نے گھڑی میں وقت دیکھتے ہوئے چند لمحے انتظار کیا اور پھر دروازہ کھولا۔ اس کے ماں باپ جا چکے تھے اور باہر داتن اور ایک نرس کھڑی تھی۔ وہ دونوں تیزی سے اندر آئے اور تالیہ نے دروازہ بند کر کے لاک کر دیا۔ تالیہ، ایڈم چونکا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ تمہیں پتہ ہے سب سے بڑے اسکیمرز کون ہوتے ہیں؟ سیاستدان، اور میں نے ان کے ساتھ کام کر کے ایک بات سیکھی ہے۔ اس نے سبز کوٹ کی جیب سے ایک خنجر نکالا اور اسے ہاتھ میں گھماتی اس کے سراہنے آ کھڑی ہوئی کہ جب بھی آدمی زخمی ہو تو ڈاکٹر سے پہلے میڈیا کو بلائے، اور ساتھ ہی اس نے مٹھی میں ایک خنجر کا دستہ پکڑے اس کے بازو پہ یکے بعد دیگرے 3 وار کیے۔ ریشم کے چیرے جانے جیسی آواز آئی اور اس کے بازو پہ 3 لکیروں کی صورت خون بہنے لگا۔ وہ چلایا اور بے یقینی سے آنکھیں پھیلائے تالیہ کو دیکھا۔ واٹ دا؟ ہاں، اب بات بنے گی۔ اس نے رومال سے چاقو کا پھل صاف کرتے ہوئے اس کے بازو پہ لگے 3 کٹس کو دیکھا اور داتن کو اشارہ کیا۔ داتن فوراً آگے آئی اور موبائل سے اس کی چند تصاویر لیں۔ پھر نرس تیزی سے ٹرالی دھکیلتی آئی اور اس کا زخمی بازو پکڑ لیا۔ ایڈم کے بازو میں گویا آگ لگ گئی تھی۔ اس نے غصے اور جھنجھلاہٹ سے تالیہ کو دیکھا جو 2 انگلیوں سے رومال پکڑے اپنے خنجر کو صاف کر رہی تھی۔ اسے متوجہ پا کے کندھے اچکائے، خون آلود رومال ڈسٹ بن میں اچھالا۔ یہ پہلی دفعہ نہیں ہے جب شہزادی نے ایک گستاخ پہ تشدد کروایا ہو۔ میرا سارا بازو لہو لہان کر دیا آپ نے، وہ غرایا۔ او ہیرو، ریلیکس کرو۔ داتن نے موبائل سے نظریں اٹھا کے اسے گھورا۔ سائمن کے بندوں کے لگائے زخم فوٹوز میں اتنے دلچسپ نہیں لگ رہے تھے جتنے یہ لگ رہے تھے۔ دلچسپ زخم؟ یہ دلچسپ زخم کیا ہوتے ہیں؟ اف۔ نرس اس کے زخموں پہ کوئی مایہ ڈال رہی تھی۔ جلد جلنے لگی تو اس نے کراہ کے آنکھیں بند کی۔ ہم نے ان تصاویر کی ڈیل موہد سے کی ہے۔ تم جانتے ہو موہد اس وقت کا سب سے بڑا پرائم ٹائم اینکر ہے۔ اس کا چینل سب سے پہلے تمہاری یہ لہو لہان تصاویر نشر کرے گا، اور ابھی آدھے گھنٹے میں وہ تمہارا انٹرویو کرنے آ رہا ہے۔ سائمن نے تمہیں گھائل کر کے تمہیں مزید مشہور بنا دیا ہے۔ اب تم چھوٹے موٹے چینلز کو انٹرویوز نہیں دو گے، ان انٹرویوز اور تصاویر سے تم بہت سے پیسے کمانے جا رہے ہو۔ سیلیبریٹی بننے کا وقت آ گیا ایڈم۔ اس نے درد کو ضبط کرتے ہوئے آنکھیں چندھائی، تالیہ کو دیکھا۔ نرس تیزی سے اب اس کی پٹی کر رہی تھی تو ہم آؤش دانت کچکچائے، ہم اس چیز کو ہانگ کانگ پیپرز اور دوری نگارہ ملایوں کی مزید تشہیر کے لیے استعمال کرنے جا رہے ہیں۔ بات سمجھ میں آنے لگی مگر غصہ کم نہیں ہو رہا تھا۔
آج کے دور میں سب سے مشکل کام ساری قوم کی توجہ لینا ہے، اور وہ تم اب لے چکی ہو۔ تمہاری کتاب کی ریلیز کا یہی مناسب وقت ہے، مگر ابھی تو وہ میں نے صرف آدھی لکھی ہے، ہم اس کا حل نکال لیں گے ایڈم۔ سبز ہوڈ والی لڑکی مسکراتے ہوئے کہہ رہی تھی، اور تمہیں کیوں لگا کہ میں تمہیں چھوڑ کے چلی جاؤں گی؟ خون پانی سے گاڑھا ہوتا ہے، یہی کہا تھا نا تم نے فون پہ؟ ایڈم نے خفیف سا ہو کے نظریں چرائیں۔ وہ تو یوں ہی ایک محاورہ۔ اوہ، یہ محاورہ بولا تھا ایڈم نے؟ داتن جو اپنے فون پہ لگی تھی سر اٹھا کے حیرت سے پوچھنے لگی۔ وہ دونوں رخ موڑ کے اسے دیکھنے لگے۔ او ہیرو، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ خون رشتے دوستیوں سے بڑھ کر ہوتے ہیں؟ اصل محاورہ کبھی تم نے پڑھا ہی نہیں۔ یعنی جنگ میں بہایا گیا خون سپاہیوں کو رحم ماں کی کوکھ کے پانی سے زیادہ گاڑھے اور مضبوط بانڈ میں باندھ دیتا ہے۔ بعض دوستوں سے تعلق خونی رشتوں سے زیادہ گہرا ہوتا ہے۔ تم کتابیں نہیں پڑھتے کیا؟ وہ اسے بس دیکھ کے رہ گیا، پھر تھوک نگلا۔ حلق میں نمی سی پھنس گئی تھی، نظریں جھکا لیں۔ آپ کے اپنے مسئلے زیادہ بڑے تھے، مجھے سمجھنا چاہیے تھا۔ مگر تالیہ نے مسکرا کے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، مجھے تمہارا انٹرویو دیکھنا چاہیے تھا۔ کوئی بات نہیں، وہ مسکرایا۔ آپ نے دیر سے دیکھا مگر دیکھ لیا، یہی بہت ہے۔ پھر مسکراہٹ سمٹی۔ ایک منٹ، آپ نے وہ دیکھا بھی ہے یا وہ خدایا آپ نے ابھی تک وہ نہیں دیکھا؟ ایک 30 منٹ کی ویڈیو نہیں دیکھی گئی آپ سے؟ وہ غصے سے بولا تو تالیہ نے سستی سے کندھے اچکائے۔ اچھا بھئی، دیکھ لوں گی تمہارا بورنگ انٹرویو، فی الوقت تم موہت کے انٹرویو پوائنٹس پر غور کرو۔ مگر ایڈم نے خفگی سے چہرہ داتن کی طرف پھیرا جو ان دونوں سے دور کھڑی اپنے فون پہ ایڈم کی تصاویر موہت کو بھیج رہی تھی۔ آپ نے دیکھا انٹرویو؟ داتن نے اینک کے اوپر سے نظریں اٹھا کے اسے دیکھا۔ ہے، میں نے بھی دیکھنا تھا؟ وہ الٹا حیران ہوئی۔ پٹیوں میں جکڑا ایڈم دانت پیس کے رہ گیا۔ جواب بہت سارے آئے، مگر اس نے گہری سانس لی اور تالیہ کو دیکھا۔ بہت کا انٹرویو مجھے فلاپ کر دے گا؟ جیسے سائمن میرا ہینڈل شیئر کرنے کے بعد اخلاقی طور پر مجھے برا بھلا نہیں کہہ سکتا تھا، اسی طرح اسے اپنا بھائی کہنے کے بعد میں اگر اس پر حملے کا الزام لگاؤں اور کہوں کہ ایک سینئر صحافی مجھ سے جیلس ہو گیا تو جانتی ہے لوگ مجھ پہ تھوکیں گے، اور سائمن وہ افسوس سے کر کے کہے گا کہ یہ کل کا بچہ جس کو میں نے اتنا سپورٹ کیا، اس کو چانسز دلوائے شہرت کی ہوس میں مبتلا اپنے استاد کو برا بھلا کہہ رہا ہے۔ اف تالیہ، میں سائمن پہ الزام لگا کے بالکل ہی زیرو ہو جاؤں گا۔ تالیہ اور داتن نے پہلے ایک دوسرے کو دیکھا اور پھر ایڈم کو۔ کس نے کہا کہ ہم سائمن پہ الزام لگانے جا رہے ہیں؟ بی این کے آفس کا یہ فلور نچلے فلور سے مختلف اور خاموش تھا، کیونکہ چیئرمین سیکریٹریٹ بھی اسی منزل کا حصہ تھا، اسی لیے اس کی لابی اور راہداریوں کو گہرے رنگوں سے آراستہ کیا گیا تھا۔ یہاں پارٹی کے مرکزی عہدیداروں کے آفیسز تھے اور عام کارکن اس فلور پر کم ہی پائے جاتے تھے۔ لفٹ کے دروازے کھلے تو خاموشی میں ارتعاش پیدا ہوا۔ ریسیپشن نے سر اٹھا کے دیکھا تو لفٹ سے فاتح اور حشام جرجیس باہر نکلتے دکھائی دیے۔ حشام دراز قد و سانولی رنگت کا حامل اکھڑے تاثرات والا آدمی تھا، ماتھے پہ سلوٹیں تھیں، اور وہ فاتح کے ساتھ چلتے ہوئے خفگی سے کہہ رہا تھا، کم از کم آپ کمشنر سے تو بات کر سکتے تھے، وہ کسی کی نہیں سنتا، لیکن آپ کا وہ دوست ہے۔ ریسیپشن واپس کام پہ لگی، البتہ کان وہیں لگے تھے۔ وان فاتح ہاتھ میں رول شدہ کاغذ پکڑے بھویں بھینچے حشام کے ساتھ راہداری میں آگے بڑھ رہا تھا۔ سیاہ سوٹ ٹائی میں ملبوس، ہر روز کی طرح تازہ دم اور نکھرے وجود والا چیئرمین آج شدید برہم لگتا تھا۔ حشام، میری بات آخری دفعہ سن لو۔ تمہارے بیٹے کا کیس، اس نشے کی حالت میں ڈرائیونگ، اور شکر کرو کہ اس نے کسی کو مارا نہیں، چند دن بعد وہ جیل سے باہر آ جائے گا، اس کو اپنے عمل کی سزا کاٹنے دو۔ یہ سب پروپیگنڈا ہے میرے خلاف۔ وہ نشے میں نہیں تھا اور اس کیس کو ہماری ساکھ کو خراب کرنے کے لیے۔ حشام، وہ رکا اور اس کی طرف چہرہ موڑا۔ اب وہ دونوں لابی کے کنارے پہ آمنے سامنے کھڑے تھے، کمپیوٹر پہ جھکی ریسیپشن کے کان اسی طرف لگے تھے۔ تم اب بی این کا حصہ ہو اور ہمارے ہاں کچھ اصول ہوتے ہیں۔ تمہارے پچھلے اعمال کا ذمہ دار میں نہیں ہوں، لیکن اس پارٹی میں ہونے کی وجہ سے تم کوئی سفارش، کوئی عہدے کا ناجائز استعمال نہیں کرو گے۔ حشام نے جواباً ضبط سے دانت جمائے۔ میں جب اس پارٹی میں آیا تھا تو کچھ شرائط کے ساتھ آیا تھا اور ان میں اختیارات کے ناجائز استعمال کی کوئی شرط نہیں تھی۔ سی یو ایٹ دی ویڈنگ۔ دو ٹوک انداز میں اس کو بتا کے وہ مڑ گیا اور راہداری میں آگے بڑھ گیا۔ حشام صبر کے گھونٹ بھر کے اسے دیکھتا رہا اور پھر واپس مڑ گیا۔ ریسیپشن کے لبوں پر دبی مسکراہٹ ابھری۔ فاتح برے موڈ کے ساتھ آفس کے اندر آیا تو سامنے کاؤچ پہ ٹانگ جمائے آرام دہ انداز میں اشر کو بیٹھے پایا۔ اسے دیکھ کے اشر مسکرا کر بولا، السلام آبنگ، اچھی مصیبت گلے ڈالی ہے تم نے میرے۔ ہر روز حشام کا ایک نیا مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ وہ ناگواری سے کہتا اپنی کرسی تک آیا، رول شدہ کاغذ میز پہ رکھا اور کوٹ اتارنے لگا۔ ماتھے پہ ہنوز بلب پڑے تھے۔ حشام جرجیس کو میں بہت کوشش اور منت سے لایا ہوں آبنگ، وہ ہمیں فائدہ دے گا۔ جواب میں فاتح نے آنکھیں اٹھا کے اسے گھورا۔ سر جھٹک کے کوٹ سٹینڈ پہ لٹکایا، کرسی پہ بیٹھ گیا۔ آپ نے اس لڑکے کا انٹرویو سنا؟ اشر نے آفس کی دیوار پہ لگی ٹی وی اسکرین کی طرف اشارہ کیا جو میوٹ تھی اور اس پہ خبریں چل رہی تھی۔ فاتح نے اینک لگا کے کاغذ کھول لی، اسکرین کو دیکھا تک نہیں۔ ہاں، وہ کہہ رہا تھا کہ اس پہ صوفیہ رحمان نے حملہ کروایا ہے، میں نے آتے ہوئے کار میں سنا تھا۔ اب وہ کاغذات پڑھ رہا تھا۔
اشر آفس کی دیوار سے لگے کاؤچ پہ بیٹھا تھا، چند لمحے خاموشی سے بیٹھا رہا، پھر کن کھا رہا۔ ہمیں پراسیکیوٹر احمد نظام سے تعاون کرنا چاہیے۔ سرسری انداز میں بات شروع کی ہوئی تھی کہ فاتح نے اینک کے اوپر سے اسے تیز نظروں سے دیکھا۔ یعنی ہمیں اپنی ہی پارٹی ورکرز کو بیچ دینا چاہیے۔ آبنگ وہ لڑکی کرمنل ہے، وہ ناپسندیدگی سے کہنے لگا۔ میں تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ اندر سے ایسی نکلے گی۔ تم تو اس کے مداح تھے۔ اس نے اینک اتاری ہوئی بیزاری سے کاغذ پرے کرتے ہوئے ٹیک لگائی۔ ایش پہ جمی آنکھوں میں افسوس تھا۔ تب میں اس کو کوئی خاندانی عورت سمجھتا تھا، مگر اس کی حقیقت جان لینے کے بعد عائشہ نے پورے عزم سے سر نفی میں ہلایا۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ہمارے موقف میں اس کے لیے کوئی نرمی ہو۔ اگر ہم چیتالیہ سے لا تعلق نہیں ہوئے تو ہم بری طرح بدنام ہوں گے، مگر حشام سے ہاتھ ملا کے ہم نے سروائیو کر لیا ہے۔ ایش چپ ہو گیا۔ آفس میں مدھم روشنی تھی، جس کو گہرے رنگوں کے بلائنڈز اور پینٹ نے مزید مدھم کر رکھا تھا۔ ایسے میں پاور چیئر پہ ٹیک لگائے انگلیوں میں قلم گھماتا فاتح اسے ملامتی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ انسان کیا ہے ایش؟ اگر ہم اتنا گرا ہوا کام کریں گے تو ہم کیسے انسان ہوئے؟ آپ جانتے ہیں اس نے ذرا سی بات پہ میری گردن پہ خنجر رکھا تھا۔ یہ ارادہ قتل کے برابر ہوتا ہے۔ سیریسلی؟ وہ پتہ نہیں کیوں مسکرایا۔ ایک دم سے حشام اور اشر کی باتوں کی ساری تلخی ظاہر ہو گئی۔ اس نے تمہاری گردن پہ خنجر رکھا تو تم نے کیا کیا؟ عورت ہی، ہاتھ تو نہیں اٹھا سکتا تھا۔ جواباً اس کی مسکراہٹ مزید گہری ہوئی۔ بالکل طنز سے بولا تو اشر کا چہرہ سرخ ہوا۔ آبنگ ہمیں خود کو اس سے اعلانیہ طور پر الگ کرنا ہوگا۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ وہ ہماری ورکر رہی ہے، اس کی سروسز ہیں پارٹی کے لیے، تم بھول گئے؟ اس نے کمپین کے دنوں میں کتنا کام کیا تھا؟ اس نے اکیلے نہیں کیا تھا، میں ہر کام میں برابر کا شریک تھا۔ اور تمہیں واپس کون لایا تھا؟ عائشہ نے لب بھینچ لیے، پھر دانت کچکچا کے بولا، آپ کی کسی دوسری عورت کے لیے اتنی طرفداری اچھے نتائج نہیں لائے گی آبنگ۔ تم اس کی فکر مت کرو اور ایک پریس ارینج کرو۔ اس وقت میری طرفداری کی ضرورت ایڈم بن محمد کو ہے۔ عائشہ نے بیزاری سے ابرو اچکائے، مگر ہمیں کیا معلوم کہ وہ سچ بول رہا ہے یا ہمیں اس کو سچا نہیں کہنا، صرف اس کی حمایت کرنی ہے۔ تحکم سے کہہ کے وہ اینک واپس لگاتے ہوئے اپنے کاغذات کی طرف متوجہ ہو چکا تھا۔ عائشہ نے گہری سانس لی۔ وہ اسرا کی باتیں سننے کے بعد اس لڑکی کے سائے سے بھی بچنا چاہتا تھا، مگر وان فاتح پروں پر پانی بھی نہیں پڑنے دے رہا تھا۔ مجھے ایڈم کا بیان سن کے بہت افسوس ہوا۔ تقریباً گھنٹے بھر بعد اسی تکون عمارت کے سامنے سڑک پہ فاتح اپنے ہم عصروں کے ساتھ کھڑا تھا۔ اس کے چہرے کے سامنے چند رپورٹرز مائک لیے کھڑے تھے اور ان کے کیمروں میں دیکھتے ہوئے وہ بہت افسوس سے کہہ رہا تھا، وہ بڑا قابل لڑکا تھا۔ اگر اس نے صوفیہ رحمان کی آف شور کمپنیز کا سراغ لگا لیا تھا تو صوفیہ اس کی تردید کر دیتی یا اس کو کورٹ لے جاتی۔ یوں اس کو پٹوانا بڑا ظلم ہے یہ۔ مجھے صرف اس لڑکے کی ایک بات پسند نہیں تھی کہ اس نے مجھے نہیں، صوفیہ کو ووٹ دیا تھا۔ ہجوم کا کہکا بے ساختہ گونجا۔ وہ اسی طرح مسکرا کے کہہ رہا تھا۔ 7 روبوٹس کی طرح کھڑے سیاستدان بھی مسکرا رہے تھے۔ امید ہے اب ایڈم کو سبق مل گیا ہوگا، اور اس واقعے کے بعد صوفیہ رحمان کو اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دینا چاہیے۔ وہ مزید اس عہدے کی اہل نہیں رہی، نہ ان میں کوئی سچائی ہے نہ اخلاقیات۔ وہ اب ہماری وزیر اعظم نہیں رہی۔ اور ہاتھ بلند کر کے الوداع کہتے ہوئے وہ ہجوم میں آگے بڑھ گیا۔ اس کے ہم عصر اور سیکورٹی ٹیم بھی فوراً اس کے لیے راستہ بناتی آگے بڑھ گئی۔ حشام جرجیس بھی ان میں سے ایک تھا اور چہرے پہ جبراً مسکراہٹ سجائے اس کے ساتھ چلتا جا رہا تھا۔ طاقت کی اس منبع سے وہ اب کسی صورت الگ ہونا گوارا نہیں کر سکتا تھا۔